بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامیات جماعت ہفتم کا باب پنجم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ۔ عائشہ کا لقب کیا تھا؟ صدیقہ اور حمیرہ۔ کنیت ام عبداللہ، کنیت کیا تھا؟ ام عبداللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام زینب تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ زینب۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ ام رومان۔ زینب کی کنیت کیا تھی؟ ام رومان۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ غنم ابن مالک، غنم ابن مالک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی کے 4 برس بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئی تھی؟ بعثت نبوی کے 4 برس بعد شوال کے مہینے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس کے ذریعے سے آپ رضی اللہ عنہ کا عقد نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرایا؟ حضرت خولہ بنت حکیم کے ذریعے۔ مہر کتنا تھا؟ 500 درہم، اور یہ کب ہوا تھا؟ 10ویں سال، نبوت کی 10ویں سال میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کن غزوات میں شرکت کی؟ غزوہ احد اور غزوہ بنو مستلق میں۔ غزوہ احد، غزوہ بنو مستلق۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنے سال، مہینے اور دن گزارے؟ 9 سال 2 مہینے 12 دن۔ 9 سال 2 مہینے 12 دن۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق معلومات نہ ملی ہوں۔ کاتب وحی میں سے ایک کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1 لاکھ درہم بھیجی تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کس کے زمانے میں وفات پا گئی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا اخیر زمانہ خلافت میں۔ کس مہینے میں آپ رضی اللہ عنہ وفات ہوئی تھی؟ رمضان کے مہینے میں۔ عمر کتنی تھی؟ 40 سال سے اوپر تھی۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت مروان ابن حکم کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ جنازہ کس وقت اٹھایا گیا؟ رات کے وقت۔ اور کہاں پر دفن ہے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ۔ صدیقہ اور حمیرہ کیا تھا؟ لقب۔ کنیت ام عبداللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے برس بعد ہوئی؟ 4۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی مدت تک رہی؟ 9 سال 2 مہینے 12 دن۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی؟ جنت البقیع میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام زینب تھا اور اس کی کنیت ام رومان، غنم ابن مالک سے تعلق رکھتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خولہ بنت حکیم کے ذریعے سے آپ رضی اللہ عنہ کا عقد نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان کے مہینے میں ہوئی اور عمر 40 سے اوپر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کن کی کوششوں سے پھیلا؟ اسلام صوفیاء کرام کی کوشش سے پھیلا۔ ان میں سے ایک بابا فرید بھی تھے، جنہیں گنج شکر کے نام سے یاد کیا جائے۔ بابا فرید گنج شکر کہاں پیدا ہوئی تھی؟ ملتان کے نزدیک کتوال میں۔ بابا فرید گنج شکر نسب کے لحاظ سے کیا تھی؟ فاروقی۔ تعلیم کی ساری ذمہ داری کس نے لی تھی؟ والدہ محترمہ۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ کتوال سے۔ کس کی مسجد میں زیر تعلیم تھی؟ منہاج الدین۔ اور ان کی ملاقات کس سے ہوئی تھی وہاں پر؟ جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔
مزید تعلیم حاصل کرنے کہا گئی تھی قندھار اور دلی۔ بابا فرید گنج شکر کو جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دلی میں تبلیغ و ہدایت کے منصب پر مامور فرمایا تو اس وقت دلی کے حالات نامساعد تھے۔ سلسلہ چشتیہ کا تیسرا سربراہ کون ہے؟ فرید الدین گنج شکر، پہلا معین الدین چشتی، دوسرا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر اجودن یا باغپتن میں مقیم ہو گئی تھی۔ پاکپتن میں ان کے پاس بہت سارے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تھے۔ فرید الدین گنج شکر کن زبانوں کی یہ تعلیم تھی؟ عربی اور فارسی کی، اور یہ صوفی شاعر بھی تھی۔ بابا فرید کی عمر کتنی تھی؟ 93 سال، اور کب وفات ہوا گیا تھا؟ 1266۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی عمر 93 سال تھی اور وہ 1266 میں وفات ہوا تھا۔ بابا فرید گنج شکر کا نسب کیا ہے؟ فاروقی۔ آپ کی تعلیم و تربیت کس نے کی؟ والدانی۔ آپ کے والد کیا تھی؟ عالم دین۔ وفات کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 93 سال، اور 1266 میں وفات ہوا تھا۔ پاک و ہند میں اسلام صوفیاء کرام کی کوششوں سے پھیلا۔ بابا فرید گنج شکر صوفی شاعر ہیں۔ آپ کی وفات سن 1266 عیسوی میں ہوئی۔ پاک پتن اس زمانے میں ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ ایوبی سلطنت کے بانی کون تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کب پیدا ہوئی تھی؟ 1138 میں، عراق کے شہر تکریت میں، 1138۔ فاتح بیت المقدس کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی۔ 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو کس نے شکست دی تھی؟ صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں بیت المقدس آزاد کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کیا تھے؟ کرد۔ سلطان نور الدین زنگی کی یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ شیرکوہ صلاح الدین ان کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کب مصر کا حاکم مقرر ہوا تھا؟ 564 ہجری میں۔ یمن کب فتح کیا تھا؟ 569 میں۔ 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کری۔ صلیبی سردار رینال کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس صلیبی سردار کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ کیا تھا؟ رینال کے ساتھ۔ جنگ حطین 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسی حملے میں رینال نے جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے روانہ ہوا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً رینال کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ 1187 میں حطین کے جنگ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئی تھی اور 30,000 قیدی ہوئی تھی۔ 30,000۔ فتح بیت المقدس۔ بیت المقدس کا جنگ کتنے ہفتے تک جاری تھا؟ 1 ہفتے تک۔ خنریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دی۔ بیت المقدس کتنے سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا؟ 91 سال بعد۔ جو غریب جزیہ نہیں ادا کر سکے ان کی جزیہ کی رقم صلاح الدین ایوبی اور اس کے بھائی فلک عادل نے خود ادا کی۔ صلاح الدین ایوبی کا بھائی کون تھا؟ فلک عادل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کب وفات ہوئی؟ 1193 میں۔ پیدا کب ہوئی تھی؟ 1138 میں۔ جنگ حطین کب ہوئی؟ 1187 میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کس کے پاس فوجی افسر تھے؟ نور الدین زنگی کے پاس۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ بیت المقدس کی فتح۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرتے، آپ تاریخ اسلام کے مشہور فاتحین میں سے۔ صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئی۔ بیت المقدس پوری 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ علامہ ابن خلدون کب پیدا ہوئی تھی؟ 1 رمضان 732 ہجری۔ تیونس کے معروف سیاستدان، مؤرخ، ماہر سمجھیات ابن خلدون۔ ابن خلدون کب پیدا ہوئی تھی؟ 1 رمضان 732 ہجری۔ تیونس میں پیدا ہوئی تھی۔ 1 رمضان 732 ہجری، تیونس۔ علامہ ابن خلدون۔ علامہ ابن خلدون کا پورا نام کیا تھا؟ ابو زید عبد الرحمن۔ آپ کو والی تیونس کے دربار میں کس کی حیثیت سے ملازمت مل گئی تھی؟ کاتب۔
بعد میں اسے چھوڑ کر اندلس کی ریاست غرناطہ میں اقام پذیر ہوئے۔ پھر غرناطہ کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ مراکش۔ سیاست سے کنارکش ہو کر تعلیم و تدریس کو اپنا مشغلہ بنایا۔ تیونس کے سب سے بڑے مفتی اور فقیہ محمد ابن عرفہ ان کے مخالف ہوئے۔ تیونس کے کون سے بڑے مفتی اور فقیہ ابن خلدون کے مخالف ہوئی تھی؟ فقیہ محمد ابن عرفہ۔ جامعہ ابن خلدون پہلے مصر پہنچے، جامعہ ازہر کے طلبہ ان کے پاس آئے، انہوں نے اصرار کی انہیں اپنے علوم سے مستفید کرے۔ ایک عرصہ تک فقہ مالکی پڑھاتے رہے۔ ابن خلدون کہا فقہ مالکی پڑھاتے رہے؟ جامعہ ازہر میں۔ جامعہ ازہر میں فقہ مالکی پڑھاتے تھے۔ ابن خلدون نے کس چیز کو ایک نئے مرحلے تک پہنچایا؟ تاریخی فکر کو۔ علمی خدمات کا صحیح تجزیہ کن کی 3 علیحدہ حیثیتیں: مورخ کی حیثیت، فلسفہ تاریخ کے بانی کے لحاظ سے۔ فلسفہ تاریخ کا بانی کون تھا؟ ابن خلدون۔ عمرانیات میں امام و پیشرو کے اعتبار سے۔ ابن خلدون کب وفات ہوا؟ 26 رمضان المبارک 808 ہجری۔ اور پیدا کب ہوا تھا؟ 1 رمضان المبارک 732 ہجری تیونس میں۔ 1 رمضان المبارک 732 ہجری میں پیدا ہوا تھا اور 26 رمضان المبارک 808 ہجری کو وفات ہوا۔ ابن خلدون کہاں پیدا ہوئی؟ تیونس میں 1 رمضان المبارک 732 ہجری میں۔ آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ کہاں جاری رکھا؟ جامعہ ازہر میں۔ والی تیونس کے پاس آپ کو کون سا عہدہ ملا؟ کاتب کا۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ 808 ہجری میں 26 رمضان المبارک۔ ابن خلدون ایک عرصہ تک جامعہ ازہر میں فقہ مالکی پڑھاتے رہے۔ ابن خلدون تیونس کو چھوڑ کر غرناطہ میں رہائش اختیار کی۔ آخرکار سیاست سے کنارکش ہو کر ابن خلدون تعلیم و تدریس کو اپنا مشغلہ بنایا۔ ابن خلدون نے قرآن حفظ کر کے مروجہ علوم یعنی قرآن، حدیث، فقہ، علم الکلام، نحو، ریاضی، فلسفہ اور منطق کی تحصیل کی۔ ابن خلدون نادر شخصیت کے مالک تھے۔ تو یہ تھا کلاس 7 اسلامیات کی مشاہیر اسلام۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔